تحریم اور ثانیہ ہم عمر خالہ زاد بہنیں تھیں۔ تانو ننیال میں سب کی لاڈلی تھیں، مگر ثانیہ کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ سب تحریم سے محبت کرتے ہیں، اس سے نہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ دراصل ثانیہ ننیال گرہنوں کے قریب رہتی تھی اور اس کا زیادہ تر وقت وہاں گزرتا تھا، جبکہ تحریم کافی دور رہتی تھی تو وہ عرصہ بعد آتے تو سب اس کی مہمان نوازی کرتے، اس کے لاڈ اٹھاتے جو ثانیہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا نانا نانی سب خالائیں اور ماموں صرف تحریم سے ہی محبت کرتے ہیں اور اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ ان دانوں کا ماموں زاد مصعب نہایت خوبصورت اور پرکشش شخصیت رکھنے والا نوجوان تھا۔ ثانیہ اس میں دلچسپی رکھتی تھی جبکہ وہ تحریم سے محبت کرتا تھا، اور یہ بات ثانیہ کو گوارا نہیں تھی۔ اس پر تحریم عید پر ننیال گئی تو سب نے اسے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا۔ مصعب جسے دفتر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی، وہ بھی تحریم کے لیے وقت نکالنے لگا۔ ثانیہ اندر سے جل بن کر کوئلہ بن رہی تھی۔ تحریم اور مصعب بیٹھے لان میں ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ ثانیہ گیٹ سے داخل ہوئی، وہ خوشگوار موڈ میں تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ان دونوں پر پڑی تو اس کا چہرہ اتر گیا۔ وہ کچھ دیر رکی، سنبھل کر ان کی جانب بڑھی۔ کیا ہو رہا گائز؟ اس نے خوشگوار موڈ دکھانے کی کوشش کی۔ ارے آؤ ثانیہ، اچھا ہوا تم آ گئی، ہم ذرا باہر جا رہے تھے، تم چلو گی؟ تحریم نے چہکتے ہوئے کہا۔ اکثر ہم اپنے دشمن کے ارادوں سے ناواقف ہوتے ہیں، لوگ ہمیں گلے لگا کر اندر اندر وہ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ تینوں ہنستے کھیلتے آؤٹنگ پر نکل گئے، شاپنگ کی، کھانا کھایا اور واپس لوٹے۔ تھکاوٹ سے تحریم اور مصعب تو جلدی سو گئے، لیکن ثانیہ کے اندر جلنے والی آگ نے اسے سونے کب دیا۔ ضروری نہیں ہر برائی کی طرف جانے کے لیے آپ کو شیطان ہی دھکیلے، اکثر ہمیں اپنا نفس ہی برائیوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے اور ہم الزام شیطان کو دیتے ہیں۔ شیطان کا کام تو ہم نے نہایت آسان کیے دیا ہے۔ وہ کچن میں گئی، چولہے کا وال کھولا اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں آئی جہاں تحریم گہری نیند سو رہی تھی۔ کچھ ساعتیں وہ اسے دیکھ کر تنزیہ مسکراتی رہی اور سوچتی رہی کہ آج اس کا آخری دن ہے۔ تحریم اٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آؤ پانی پینے چلیں۔ اس نے تحریم کو جگانے کی کوشش کی۔ باہر سے اس کی امی کے بلانے کی آواز آئی۔ وہ تکلیف سے کرا رہی تھی۔ وہ سب بھول کر ماں کی طرف بھاگی۔ اس کی ماں دل کی مریضہ تھی۔ وہ کمرے کے باہر درد سے کراتے ہوئے نیچے پڑی تھی۔ تحریم بھی اس کے پیچھے اپنی خالہ کی آواز پر آئی۔ ثانیہ کو کچھ یاد نہ رہا کہ اس نے کسی کے لیے کیا سوچا تھا۔ اسے اس وقت تڑپتی ماں نظر آ رہی تھی۔ وہ بے اختیار کچن کی طرف بڑھی اور جٹ سے لائٹ آن کی، اور پھر ایک دھماکہ تھا اور ثانیہ کی درد بڑی چیخ جس نے گھر کی دیواروں کو ہلا دیا تھا۔ وہ اسپتال میں بیڈ پر تھی۔ جس جسم پر اسے ناز تھا وہ جل چکا تھا، بس جان باقی تھی۔ آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ اس نے تحریم سے معافی مانگ لی تھی، لیکن کیا معافی مانگنے سے کھویا ہوا اعتبار لوٹ آتا ہے؟ اس کی سرجری کروائی گئی جو بہت تکلیف دہ تھی، لیکن وہ خطرے سے باہر تھے۔ جن اپنوں سے وہ کہتی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتے، ان کی محبت ہی تھی کہ اب وہ چل پا رہی تھی۔ لیکن ظاہری آگ سے جسم جلے یا حسد کی آگ سے کردار جلے، نقصان بہت ہوتا ہے، اور اس نقصان کے داغ عمر بھر نہیں جاتے، چاہے جتنی مہنگی سرجری کروا لو۔